بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے باہر موجود ہوں، اور آپ میرے پیچھے یہ جو سفید دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے اس کی نظریں اس عدالت پہ ہوتی ہیں کہ یہ عدالت ہمیں کب انصاف دے گی، اور ہم مسلسل اس عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے۔ لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں یہ عدالت جو ہے، یہ عدالت عظمیٰ، یہ ہمیں انصاف دینے میں ناکام رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستانی قوم کو اس عدالت عظمیٰ نے انصاف دیا ہو۔ ہم نے ارشد شریف قتل کیس دیکھا، اور ارشد شریف کا جب قتل ہوا تو ارشد شریف کی والدہ نے اس عدالت عظمیٰ میں بیٹھنے والے سب سے بڑے جج چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، اور آپ سے میں درخواست کرتی ہوں، کیونکہ اس پاکستان کی جو سرزمین تھی اس کو ارشد شریف کے لیے تنگ کیا گیا تھا۔ آپ اس چیز کی انویسٹیگیشن کریں کہ وہ کون سے لوگ تھے جن لوگوں نے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے پر مجبور کیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن کریں کہ جب میرا بیٹا پاکستان چھوڑ کے دبئی چلا گیا تو دبئی میں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا کہ وہ دبئی سے کینیا موو کرے، اور پھر وہ کینیا جانے والے لوگ کون تھے کہ جو اس کے پیچھے پیچھے کینیا گئے اور وہاں پہ جا کے میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کروائیں، اس کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بنائیں، ایک اپنا بینچ بنائیں جو اس کے اوپر تحقیقات کرے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو میرے بیٹے کے قاتل اسی سرزمین سے ملیں گے۔ لیکن یہ میرے پیچھے جو سفید بلڈنگ موجود ہے، اس میں بیٹھنے والے سب سے بڑے شخص چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ مسلسل کوششیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے کوئی ادارہ اس چیز کا نوٹس لے لے کہ ارشد شریف کا جو بے ایمانہ قتل ہوا ہے، یا جو اس ملک کے اندر آواز بلند کرتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے آواز بلند کرنے سے، کہ ان کی آوازیں بند کروا دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ہماری بات کسی نے نہیں سنی۔ کوئی 8 دن پہلے عمران بھائی نے ایک سپیس کی، اور اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب ہم عوام پاکستان جو ہیں وہ اس سفید بلڈنگ کو ایک خط لکھیں گے، اور ہر شخص خط لکھے گا کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑا جائے، ارشد شریف کو انصاف دلایا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ آج 8واں روز ہے اور مسلسل خطوط آ رہے ہیں اس سفید بلڈنگ میں، اس میں بیٹھنے والے سب سے بڑے جج چیف جسٹس آف پاکستان کو، لیکن تاحال کسی بھی خط کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ کیا یہ عوام آپ سے امیدیں لگانا چھوڑ دے؟ چیف جسٹس آف پاکستان یہ آ کے بتائیں، قوم کے سامنے رکھیں کہ آپ ہم سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، آپ ہمارے سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس چیز کا جواب بھی دینا چاہیے کہ اس ملک کے اندر انصاف کیوں نہیں ہے۔ آپ اشرافیہ کو تو انصاف دیتے ہیں، اشرافیہ کے لیے راتوں رات عدالتیں بھی کھلتی ہیں۔ اب نجم سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس رات عدالتیں کیوں کھلی تھی، ایک شخص کو فیور دینے کے لیے عدالتیں کھول رہے تھے آپ۔ اس قوم کا کیا قصور ہے جو پاکستانی قوم ہے، اور پاکستانی قوم آپ سے انصاف کی امید لگا کے بیٹھی ہے، لیکن آپ انصاف دینے کی طرف نہیں آ رہے۔ آپ نے وہ جو یہاں پہ سٹیچو لگا ہوا ہے اندر اس سائڈ پہ، اس وقت تو نظر نہیں آ سکتا اس ویڈیو میں، اس سائڈ پہ ایک سٹیچو لگا ہوا ہے، وہ اس نے ہاتھ میں وہ ترازو پکڑا ہوا ہے، اس کی آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ دے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ ایک ترازو پیچھے بھی میرے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فاحکم بین الناس کے جہاں پہ لکھا ہوا ہے جس جھنڈے کے نیچے۔ اس ترازو کا کیا فائدہ ہے ہمیں، عوام پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ آپ اس چیز کا جواب دے دیں کہ پوری دنیا میں نظام انصاف میں آپ 130ویں نمبر پر کیوں ہیں؟ کیا آپ اس ملک میں رہنے والے باسیوں کو انصاف نہیں دے سکتے؟ اس کی کوئی ایک وجہ ہے آپ کے پاس۔ اس ملک کے اندر توہین عدالت ہوتی ہے۔ ہم نے کل ایک کیس دیکھا ہے، اور وہ کیس جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا۔ ایک ہمارے
جو اپنا ممبر پنجاب بار کاؤنسل تھے انہوں نے گاؤن چینج کیا عدالت کے اندر. آپ کے محترم جج صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور انہیں اندر ہی توہین عدالت کی سزا سنا دی. توہین عدالت آپ کو نظر آتی ہے, توہین عوام نظر نہیں آتی آپ کو کہ عوام پاکستان کی بھی توہین ہو رہی ہے. یہ جو ہم خطوط بھیج رہے ہیں, میرے ہاتھ میں بھی اس سے خط ہے. میں نے سوچا کہ ٹی سی ایس سے تو پوری قوم جو ہے وہ خط بھیج رہی ہے, ایک خط میں خود لکھ کے اس عدالت عظمیٰ کے اندر جمع کرواؤں اور پھر میں سوال کروں کہ اب تو شاید ٹی سی ایس والوں کو کوئی مسئلہ ہو یا وہ خطوط پیچھے ہی چھوڑ کے آ رہے ہوں, آپ تک پہنچا نہ رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں خود آؤں گا, اپنے ہاتھوں سے خطوط آپ کے اس دفتر میں اس عدالت کے اندر جمع کرواؤں گا, تو شاید آپ سن لیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور شاید آپ کے کان پہ جوں رینگ جائے, شاید آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وقت پاکستانی قوم آپ سے امید کیا لگا کے بیٹھی ہے, پاکستانی قوم آپ سے چاہ کیا رہی ہے. پاکستانی قوم صرف آپ سے ارشد شریف کا خون کا حساب مانگ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ارشد شریف کے خون کا جو ہے وہ حساب دیں اور آپ ارشد شریف کے قاتلوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں. لیکن آپ مسلسل ناکام نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دے رہے. میں بطور وکیل بھی اگر دیکھوں ایک ادنا سا طالب علم قانون کا, تو آپ نئے آنے والے لوگوں کو کیا مثال دے رہے ہیں. اس ملک کے اندر کیا مثال ہے کہ کیا چل رہا ہے اس ملک کے قانون کے ساتھ, کہ اشرافیہ اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے چلے جا رہے ہیں اور آپ جو عوام پاکستان ہے اسے کوئی ایک فیصلہ دینے کو تیار نہیں ہے. اب عوام کی منشا کا ایک فیصلہ دینے کو تیار نہیں ہے. ابھی چند دن بعد یہاں پہ ایک اور کیس آئے گا, یہ اسمبلیاں تحلیل ہو لینے دیں. جو عمران خان صاحب نے کہا ہے نا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کروں گا, آپ دیکھیں گے کہ یہی عدالت راتوں رات کھلے گی. کیا ان اسمبلیوں میں اور اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگوں سے ارشد شریف کم تھا؟ کیا ارشد شریف اس ملک کا باسی نہیں تھا؟ اگر آپ نے انصاف نہیں دینا تو پھر جو ہے وہ انصاف کس نے دینا ہے؟ اس چیز کا جواب جو ہے وہ آپ سے قوم مانگتی ہے, اور یہ قوم آپ سے امید لگا کے بیٹھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قوم کو انصاف دیں. لیکن شاید جو ہے وہ اس قوم کو اب یہ امید جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے, امید ختم کر دینی چاہیے, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قوم کو کوئی انصاف دیں گے یا کوئی امید یہ قوم آپ سے رکھے. میں بڑے دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام پاکستان کی توہین کر رہے ہیں. توہین عدالت آپ کو نظر آتی ہے لیکن توہین عوام اس وقت جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس لوگ سے مجھے اجازت دیجیے, ابھی یہ خط جو میں نے لکھا میرے ہاتھ میں ہے, یہ میں جاؤں گا اندر اور جو رجسٹرار صاحب ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ میرا خط جو ہے, یہ میری چھوٹی سی عرضی ہے, یہ عرضی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں, اور ہو سکے تو اگر رجسٹرار صاحب کا بھی دل چاہے تو وہ یہ پرچی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھ دیں, یہ چھوٹی سی آپ کے سامنے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ سوچئے گا ضرور, ایک دفعہ اس کو پڑھ ضرور لیجئے گا, اور اگر نہ بھی پڑھیے تو یہ ضرور سوچئے گا کہ اس وقت عوام پاکستان آپ سے چاہتی کیا ہے, عوام پاکستان کا آپ سے مطالبہ کیا ہے. مجھے اجازت دیجیے, آپ تمام لوگوں کا اور اس وطن عزیز پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.